السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کی سردی تھی، برف تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شام اندھیری ہونی شروع ہو گئی تھی، بالآخر رات پڑ گئی، سال کی آخری رات۔ ایک چھوٹی سی غریب بچی ننگے سر ننگے پاؤں گلیوں میں پھر رہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کے پاؤں میں اس کے اپنے نہیں بلکہ ماں کے چپل تھے، لیکن وہ کس کام کے؟ وہ تو اس کے ننھے ننھے پاؤں کے لیے بہت بڑے تھے۔ صبح جب وہ سڑک پار کرنے لگی تھی تو ایک تیز رفتار گھوڑا گاڑی سے بچنے کی کوشش میں چپل اس کے پاؤں سے اتر گئے تھے۔ ایک تو گڑھ میں گر گیا تھا، دوسرا ایک لڑکا اس کا منہ چڑھاتا ہوا لے کر بھاگ گیا تھا، اور پھر یہ چھوٹی سی لڑکی سارا دن ننگے پاؤں ہی پھرتی رہی جو اب سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک پھٹا پرانا ایپرن باندھا ہوا تھا، ماچسوں کے کچھ پیکٹ اس نے ایپرن کی جھولی میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک پیکٹ گاہکوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن صبح سے اب تک اسے کوئی گاہک نہیں ملا تھا۔ اب تک اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کمائی تھی۔ سردی سے کامتی، بھوک سے لاغر، دکھ کی تصویر بنی یہ غریب معصوم بچی گلی گلی ماچسوں کے گاہکوں کی تلاش میں پھرتی رہی۔ برف کے گالے اس کے لمبے سنہری بالوں پر گرتے رہے۔ وہ ترسی ہوئی نظروں سے کھڑکیوں میں دیکھتی جن میں 5 دن پہلے گزرے کرسمس کی رنگ برنگی بتیاں روشن تھیں۔ گھروں میں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ آخر یہ نئے سال کی رات تھی نا۔ کھانوں کی خوشبو سونگ سونگ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اس کی بھوک اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ جس گلی میں آئی تھی اس کے 2 مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تھڑا بنا ہوا تھا۔ تھکن سے چور بچی سستانے کو تھڑے پر بیٹھ گئی۔ اپنے یخ پاؤں کو اس نے ہاتھوں سے گرمانے کی کوشش کی، پھر اکڑوں بیٹھ کر اپنے اسکرٹ سے انہیں کسی حد تک ڈھانپا، لیکن وہ ویسے ہی ٹھنڈے رہے۔ سردی اور شدید ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ گھر واپس چلی جائے۔ کیسے واپس جاتی؟ اس کی تو صبح سے ایک ماچس بھی نہیں بکی تھی۔ وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتی تھی، اسے ظالم باپ سے مار پٹنے کا ڈر تھا، اور ویسے بھی گھر میں سردی کون سی کم تھی۔ ایک کمرے والے گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور چھت میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس کو بھوسے اور پرانے چھیتڑوں سے بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن گھر میں ہر وقت ٹھنڈی ہوا آتی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی سے بالکل سن ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کاش اس وقت کہیں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تو اس کے ہاتھ ذرا سے گرم ہو جائیں، لیکن آگ کیسے ملے، کہاں سے آئے؟ اس نے لالچ بھری نظروں سے ماچس کی ڈبیا کی طرف دیکھا، امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی۔ سر کے ایک جھٹکے سے اس نے اس خیال کو بھگانے کی کوشش کی، خیال بار بار واپس لوٹتا رہا۔ اس نے جھجکتے جھجکتے ایک تیلی نکالی، ڈرتے ڈرتے اسے تھڑے کی فرش سے رگڑا، ایک شعلہ نمودار ہوا۔ اس نے جلتی تیلی کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپا، شعلے کی تپش کو محسوس کیا۔ اس شعلے کی چمک عجیب سی تھی۔ اس لمحے میں بچی کو ایسا لگا کہ وہ ماچس کا شعلہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا آتش دان تھا جس پر چمکیلے پیتل کے دستے لگے ہوئے تھے، اور سنہری جالی کے پیچھے جلتی آگ اسے سجے سجائے کمرے کو تاپ رہی تھی، جہاں وہ ایک دیوان پر موٹا سا گرم اونی گاؤن پہنے بیٹھی تھی۔ لیکن شعلہ لپک کر ایک دم بجھ گیا۔ آتش دان، گرم اونی گاؤن، دیوان، سب اچانک غائب ہو گئے۔ تاریکی پھر سے چھا گئی، صرف بجھی ہوئی ماچس کی تیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک اور تیلی جلائی، تھڑے سے جڑی ہوئی دیوار کو شعلے کی روشنی نے چمکیلے موتیوں سے جڑی جھالر میں بدل دیا۔ اس جھالر کے پیچھے اسے صاف نظر آیا جیسے کرسمس کی باقیات سجاوٹوں سے بھرے کمرے میں ایک خوش و خرم خاندان کے لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سفید میز پوش پر کھانے کی پلیٹیں لگی ہیں، کٹوروں میں انواع اقسام کے کھانے رکھے ہیں۔ ایک بڑا برتن گرم گرم سوپ سے بھرا ہوا ہے جس میں سے بھاپ نکل رہی ہے۔ کھانے کے میز سے اٹھ کر ایک لڑکا سوپ کا پیالہ لے کر اس بچی کے پاس آیا، لیکن جیسے ہی اس نے سوپ کا پیالہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ماچس پھر بجھ گئی۔ وہ پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کے سامنے صرف ٹھنڈی پتھریلی دیوار تھی۔ سردی سے کامتے ہاتھوں سے لڑکی نے ایک اور ماچس جلائی۔ ایک اور ہی منظر نظر آیا۔
اب وہ ایک بہت بڑے کرسمس کے درخت کے سامنے بیٹھی تھی۔ درخت کرسمس کی سجاوٹوں سے لدا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے آئینوں سے آراستہ تھا جن سے ٹکرا کر کمرے میں جلتی ہوئی شمعوں کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ درخت کے نیچے گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ ایک گڑیا بسکٹوں کا ڈبہ اٹھا کر بچی کی طرف آئی، لیکن لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور یہ ماچس پھر بجھ گئی۔ بچی نے آنکھیں اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہا تھا۔ بچی کی دادی، جو واحد شخص تھی جس سے اس کو پیار ملا تھا، اس کو کہانیاں سناتی تھی۔ دادی نے ایک کہانی سناتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ جب آسمان سے چمکتا ہوا تارا ٹوٹ کر نیچے آتا ہے تو زمین سے کوئی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا کسی موت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ معلوم نہیں یہ تارا کس کی موت کا پیغام لے کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرور مرنے والا ہے، خدا جانے کون۔ لڑکی نے ماچس کی ایک اور تیلی جلائی۔ پھر سے روشنی ہوئی۔ اس روشنی میں سے صاف نظر آیا کہ سر پر روشنی کا تاج پہنے اس کی دادی اس کے سامنے کھڑی اسے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ دادی، دادی، پیاری دادی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ دادی، مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ ماچس بجھے گی آپ بھی چلی جائیں گی۔ جیسے ہی وہ گرم آتش دان غائب ہو گیا، جیسے سوپ کے پیالے والا لڑکا چلا گیا، جیسے وہ پیاری سی بسکٹوں والی گڑیا چلی گئی، آپ بھی ایسے ہی چلی جائیں گی دادی۔ لیکن آپ نہ جانا، میں اب اندھیرا نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی دادی، نہیں جانے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیلی بھی بجھ جاتی، اس نے ایک تیلی اور جلائی، پھر دوسری، پھر ایک اور پھر اس نے ایک پورے ماچسوں کی بنڈل کو تیلی دکھا دی۔ تمام ماچسیں ایک دم جلیں۔ ایک بہت بڑا شعلہ اٹھا۔ رات دن کی طرح روشن ہو گئی۔ دادی مسکرا رہی تھی، اس کا تاج چمک رہا تھا۔